سنو لڑکی، تمہیں جتنے پیسے چاہیے بتاؤ، میں دینے کو تیار ہوں۔ یہاں یہ سب کرنے نہیں آیا، میرا دوست لے کر آیا ہے۔ امبر کو اپنے سینے سے پرے کرتے وہ غصے سے بولا تھا۔ یہ نہیں، پلیز پلیز مجھے ایک طوائف کا رتبہ دے دیں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ پلیز مجھ میں اپنا انس شامل کر دیں۔ سیام نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ تم پاگل ہو یا جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کر رہی ہو؟ جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں چھوئے بنا اتنے پیسے دے سکتا ہوں، تو پھر کیوں بار بار میرے پیچھے پڑ رہی ہو؟ یہ اپنی گرمی کسی اور سے ٹھنڈی کرواؤ۔ اس کے الفاظ اسے سرخ کر گئے تھے۔ وہ خود بھی ایسا کہنا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ بار بار اس کی حرکتیں دیکھ شدید غصے میں آ گیا تھا۔ کیوں؟ تم میری گرمی نہیں اتار سکتے یا تم نامرد ہو؟ کراچی کے ایئرپورٹ میں آج معمول سے ہٹ کر ہلچل تھی۔ ہر طرف فوج کی بڑی نفری کو تعینات کیا گیا تھا۔ شاید کوئی بڑی پرسنالٹی آج عرصے بعد پاکستان واپس آ رہی تھی۔ اگر دیکھا جائے تو ایئرپورٹ کے باہر کافی میڈیا کا بھی رش تھا۔ وہ بھی فل تیار کھڑی تھی کہ کب وہ شخصیت ایئرپورٹ کے باہر نظر آئے اور کب وہ لوگ اسے ٹی وی پر دکھا کر اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھا سکیں۔ تبھی اندر کھڑے گارڈ اور فوج میں ہلچل محسوس ہوئی تھی۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس برانڈڈ چشمہ لگائے وہ مشہور زمانہ پاکستان کے کرکٹ کا کپتان سیام سکندر تھا، جو کئی گارڈز کے ہمراہ آتا دکھائی دیا تھا۔ آس پاس کے لوگ بھاگ بھاگ کر اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لوگوں کو آٹوگراف چاہیے تھا تو کسی کو اس کے ساتھ سیلفی، مگر اس کے گارڈ اور اس آس پاس کھڑی فوج بمشکل اسے رش کو سنبھال رہے تھے۔ مگر لوگ تو جیسے پاگل ہی ہو گئے تھے کہ انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ کوئی نیچے گر رہا تھا اور کوئی اس کے اوپر چڑھ رہا تھا۔ اس کے باہر نکلنے تک بمشکل فورس نے عوام کو کنٹرول کیا تھا، اور ابھی اس رش سے وہ باہر نکلا ہی تھا کہ باہر نکلتے ہی میڈیا کا ایک ہجوم اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ سب باری باری آ کر اپنے سوال دہرانے لگے تھے۔ کوئی اس سے پوچھ رہا تھا کہ اتنا عرصہ وہ غائب کیوں رہا، اتنا عرصہ وہ باہر کیوں تھا۔ کوئی اس سے پوچھ رہا تھا کہ اس نے فلاں میچ کیوں نہیں کھیلا۔ اس کے گارڈ مسلسل سب کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر سب کو اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھانی تھی۔ ہر کوئی اسی وجہ سے بار بار آگے آ رہا تھا، مگر سیام سکندر مسلسل چپ تھا۔ سب اس کی چپی پر بے تحاشا حیران تھے۔ ہر کوئی اس کی چپی کا اپنی طرف سے مطلب آخذ کرتا اپنے چینل کی ہیڈ لائن بنا رہا تھا۔ سیام سکندر کے گارڈ بھی حیران تھے کہ ان کا سر چپ کیوں ہے، انہیں جواب کیوں نہیں دے رہا، مگر وہ ایک ہی چپ تھا۔ اسے اپنے سر کی مسلسل چپی محسوس کرتے گارڈ بھی بمشکل میڈیا کو پیچھے کرتے سیام سکندر کو اس کی بلٹ پروف گاڑی تک پہنچا چکے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی سیام نے ایک لمبی سانس کھینچی تھی۔ وہ کیا بتاتا کیوں اب اتنا عرصہ کس وجہ سے دور تھا؟ وہ کیا کہتا کہ اتنی شہرت کے باوجود جسے وہ محبت کرتا تھا وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی؟ یہ شہرت، یہ پیسہ اس کی محبت کو اس سے دور لے گیا۔ جب سے کہکشاں اس سے دور ہوئی تھی، جب سے وہ اس کے پیشے کی وجہ سے اس کو چھوڑ کر گئی تھی، اسے ہر چیز بے معنی لگنے لگی تھی۔ کیریئر کے 10 سالوں میں پہلی بار سیام سکندر نے اپنے کسی فین کو آٹوگراف نہیں دیا تھا، اپنے کسی فین کے ساتھ سیلفی نہیں لی تھی، میڈیا کے سوالوں کے جواب نہیں دیے تھے، ورنہ وہ تو ایسا شخص تھا کہ جب کبھی وہ اپنے پرسنل ٹائم کے لیے بھی باہر نکلتا بنا گارڈ کی موجودگی کے، وہ تب بھی اگر اس کے فینز اسے ملتے تو وہ تب بھی ان سے پیار محبت سے پیش آتا۔ وہ جانتا تھا اس کا ایسا رویہ بہت سے لوگوں کے سوالوں کا باعث بنے گا۔ اس کے بہت سے ہیٹرز اس سب کو ایٹیٹیوڈ کا نام دیں گے اور بہت سے چاہنے والے اس سب کو اس کی پریشانی بتائیں گے، مگر اس وقت وہ اس کنڈیشن میں تھا ہی نہیں کہ وہ کوئی جواب دے سکتا یا کوئی بہانہ لگا سکتا۔ محبت چیز ہی ایسی ہے، جب ہر چیز ہونے کے باوجود آپ کو آپ کا محبوب چھوڑ کر چلا جائے تو دنیا ہی بے معنی سی لگتی ہے۔ سر گھر پہنچ گئے۔ وہ ابھی نہیں سوچوں میں گم تھا جب ڈرائیور کی آواز پر ہوش میں آیا۔ ارد گرد دیکھا تو وہ اپنے محل جیسے گھر میں تھا۔ سامنے کھڑے اس خوبصورت گھر کو دیکھ کر اسے کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ اس کی اور کہکشاں کی ہزاروں یادیں تھیں اس گھر میں۔ بنا کچھ بولے وہ گارڈ کے کھولے ہوئے دروازے سے نیچے اترا تھا۔ نکلتے ہی پورچ میں سامنے سے اپنی ماں دکھائی دی تھی، جو ہاتھوں میں پھولوں کی پلیٹ لے کر اپنے بیٹے کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ ساتھ ہی اس کی چھوٹی بہن بھی بھائی کا ویلکم کرنے کے لیے ایکسائٹڈ انداز میں کھڑی تھی۔ بھائی جان اسے نکلتے دیکھ وہ بھاگ کر سیام سکندر کے سینے سے لگی تھی۔ کیسی ہو گڑیا؟ کچھ لمحے کے لیے وہ ان یادوں کے انبار سے واپس آتا
محبت سے سینے لگی بہن سے بولا تھا۔ بھائی جان میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے؟ آپ کو پتہ ہے میں نے اتنا انتظار کیا آپ کا۔ وہ بچوں کی طرح اس کے سینے سے لگی شکایتی انداز میں بولی۔ اب آ گیا ہوں نا میں اپنی جان کے پاس، اب میرے بچے کو انتظار کرنا نہیں پڑے گا۔ بہن کے ماتھے پر پیار دیتے وہ آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی ماں کی طرف بڑھا تھا۔ کیسی ہے امی جان؟ ماں کو گلے سے لگاتا وہ محبت سے بولا تھا، مگر وہ تو ماں تھی نا، اس کے لہجے کی اداسی واضح محسوس کر سکتی تھی۔ پہلے تک تو ٹھیک نہیں تھی، مگر اب اپنے بیٹے کو دیکھ لیا نا تو اب بہتر سے بھی بہترین ہو گئی ہوں۔ عالیہ بیگم سیام سکندر کے کانتے پر ہونٹ رکھتے ہوئے محبت سے بولی۔ وہ جانتی تھی کیا بیتی ہے اس کے بیٹے پر۔ اب آ گیا ہوں نا آپ کے پاس، اب آپ کے پاس ہی رہوں گا، اور انشاءاللہ آپ بھی ٹھیک ہی رہیں گی۔ دوبارہ سے ماں کے ماتھے کو چومتا وہ ان کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ لاؤنج میں آتے کچھ دیر ماں اور بہن کے پاس بیٹھتے وہ ریسٹ کرنے کی خاطر اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا، جب عالیہ بیگم کی آواز پر اس کے قدم رکے تھے۔ میری جان اب ریسٹ ہی کرنا، فضول کی سوچوں کو ذہن سے نکال دو، جو ہونا تھا ہو گیا، آگے بڑھو۔ جی ماں، بس اتنا کہتا وہ اوپر کی طرف چل دیا تھا۔ اب وہ ماں کو کیا بتاتا کہ وہ جس کو سوچنے سے منع کر رہی ہیں اس کی سوچیں تو اب قیامت تک اس کے ساتھ جڑ گئی ہیں۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ کافی عرصے بعد چکر لگایا ہے، حمزہ کو دیکھتے عالیہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ بس آنٹی کچھ بیزی تھا اور سیام بھی ادھر نہیں تھا، اسی وجہ سے ٹائم ہی نہیں مل پایا، اور آج مجھے جیسے ہی نیوز دیکھنے پر پتہ چلا سیام واپس آ چکا ہے، میں بس بھاگا بھاگا اپنے یار سے ملنے آ گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ کدھر ہے وہ؟ ہاں وہ رات سے ریسٹ کرنے گیا، دوپہر کے اب 3 بج گئے ہیں، مگر وہ ہے کہ اٹھ کر ہی نہیں آیا۔ 2 دفعہ ملازمہ جا کر دروازہ کھٹکھٹا چکی ہے، مگر اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ اتنا تو وہ کبھی نہیں تھکتا۔ عالیہ بیگم جو پہلے ہی اس کی وجہ سے پریشان تھی، حمزہ کو دیکھ کر فوراً بولی تھی۔ پریشان نہ ہوں، وہ واقعی تھک گیا ہوگا، آپ بیٹھیں ریسٹ کریں، میں دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ۔ یہ کہتا وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سیام جو ساری رات اس کی یادوں میں کھویا رہا تھا، نیند کوسوں دور تھی، صبح فجر کے ٹائم ہی اس کی آنکھ لگی تھی، اسی لیے اب دوپہر کے 3 بجے تک اسے کوئی ہوش نہیں تھی۔ اس کے کمرے کے باہر آتے ہی حمزہ نے دھڑ دھڑ دروازہ کھٹکھٹایا، جس سے وہ تھوڑا بہت ہوش میں آتا۔ وہ مشکل بستر سے اٹھتا دروازہ کھول گیا، سامنے ہی اس کا جگری یار حمزہ کھڑا تھا۔ ابے یار تو کدھر ہے؟ پاکستان آیا ہے اور بتایا بھی نہیں؟ نیوز چینل سے دیکھ کر تجھ تک پہنچا ہوں کہ جناب پاکستان واپس آ چکے ہیں۔ سیام کے گلے لگتا ہے وہ فوراً شکوہ کرتے ہوئے بولا۔ نہیں یار بس بتانا تھا، طبیعت کچھ ٹھیک ہی نہیں تھی۔ طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ کس کی یادوں میں کھویا ہے یار؟ چھوڑ دے، جو ہونا تھا ہو گیا۔ سیام اس بات کو 1 سال ہو گیا، تو ابھی تک اس کی یادوں میں کھویا ہوا ہے، تو مان کیوں نہیں لیتا؟ سیام اس میں تیری کوئی غلطی نہیں ہے، وہی بے وفا تھی۔ اب کی بار اسے خاموش دیکھ کر حمزہ غصے میں بولا۔ نہیں یار وہ بے وفا نہیں تھی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا، میں نے ہی اسے اپنے پروفیشن میں ٹائم نہیں دیا، میں نے ہی کریئر بنانے کی جستجو میں اسے کہیں پیچھے چھوڑ دیا۔ یار وہ شکوہ کرتی، یار ایسے چھوڑ کر تو نہ جاتی۔ وہ پھر سے بے بس ہوا تھا، واحد حمزہ ہی تھا جس سے وہ ہر بات کر سکتا تھا۔ یار تو پریشان نہ ہو پلیز، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آج ایسی جگہ پر لے کر جاتا ہوں جہاں تمہارا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے افسردہ دیکھ کر حمزہ فوراً بولا تھا۔ نہیں یار مجھے کہیں نہیں جانا، میں کہہ رہا ہوں نا، چل یار تیرا وہاں جا کر دل خوش ہو جائے گا۔ مگر یار، سیام نے کچھ کہنا چاہا، اگر مگر کچھ نہیں، تو چل میرے ساتھ یار۔ اوکے فائن، ریڈی ہو کر آتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ حمزہ کی بات مانتا وہ کپڑے اٹھائے واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ فریش ہونے کے بعد ماں سے ملتا، ماں کو دلاسے دیتا وہ حمزہ کے ساتھ نکلا تھا۔ یار ہم جا کہاں رہے ہیں؟ حمزہ کو انجان راستوں پر گاڑی دوڑاتے دیکھ وہ پھر سے بولا۔ تجھے کہا ہے نا تو خوش ہو جائے گا، لو بس پہنچ گئے۔ وہ ایک عجیب سی گلی میں گاڑی روکتے ہوئے بولا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ حیرانگی سے ارد گرد کا ماحول دیکھتے ہوئے بولا۔ گلی کے نکڑ پر عجیب و غریب لوگ کھڑے تھے، کسی کے منہ میں پان تھا اور کوئی اسی پان کو تھوک رہا تھا۔ کچھ تو اس کی سمجھ میں آ رہا تھا جب حمزہ بنا اس کی سنے آگے بڑھ گیا، وہ بھی اس کے ساتھ آگے بڑھا تھا۔ تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد وہ لوگ 3 منزلہ گھر میں داخل ہوئے تھے۔ سیام کے کانوں میں گھنگروں کی آواز پڑ رہی تھی۔ اس نے حیرت سے مڑ کر پیچھے کھڑے حمزہ کو دیکھا تھا۔ کیا ہو گیا یار؟ کوٹھے پر ہی لایا ہوں، قبرستان تھوڑی لے آیا ہوں۔
جو ایسے دیکھ رہا ہے سیام کی آنکھوں میں غصہ دیکھتے حمزہ فوراً بولا تھا۔ بکواس بند کر، غصے سے کہتے وہ واپس وہاں سے نکلنے کے لیے مڑا تھا جب اچانک سے دروازے کے پاس ایک لڑکی نکل کر آتی اس کا ہاتھ پکڑ گئی تھی۔ ارے چکنے، کہاں جا رہا ہے؟ یہاں کوئی آ جائے تو وہ تو اتنی جلدی جاتا ہی نہیں۔ وہ لڑکی عجیب سے انداز میں اس کے بازو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ جب سیام نے غصے سے اپنا بازو چھڑوایا تھا، اپنی حد میں رہو لڑکی، یہ کہتا وہ پھر سے واپسی کے لیے مڑا تھا جب حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ یار میری بات سن، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تجھے یہاں بہت مزہ آئے گا، تو یہاں بار بار آنے کی ضد کرے گا۔ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا، تیرا دماغ ٹھیک ہے حمزہ؟ تو جانتا ہے میں ایسی جگہوں پر نہیں آتا، میں اچھے سے جانتا ہوں یار، تو میرا یقین کر، تجھے مزہ آئے گا۔ یہ کہتے وہ حمزہ کا ہاتھ پکڑتے اندر کی طرف بڑھا۔ وہ لڑکی بھی پیچھے ہی آئی تھی جب سامنے ہی اسے جھولے پر پان چباتی ایک عورت نظر آئی تھی جو اسے دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرائی تھی۔ تھوڑی سی دوری پر بہت سی لڑکیاں پاؤں میں گھنگرو ڈالے رقص کر رہی تھیں اور اس کے پاس بیٹھے مرد ان پر بے تحاشا پیسہ بہا رہے تھے۔ جب وہ جھولے پر میک اپ کی تہ چڑھائی بیٹھی عورت حمزہ کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ ارے آج بڑے دنوں بعد آئے ہو، اور یہ کس کو ساتھ لائے ہو؟ بڑا حسین لونڈا ہے اور امیر بھی۔ اس کے خود کو یوں کہنے پر سیام نے حمزہ کی طرف دیکھا تھا جب ایک لڑکی حمزہ کے قریب آتی اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ سیام پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حمزہ کے جاتے سیام نے ارد گرد حیرانگی سے دیکھا۔ جب وہاں نیلو بائی نے ایک مردنما عورت کو ایک خاص اشارہ کیا، وہ فوراً بھاگتا ہوا سیام کے قریب آیا۔ ارے بابو آؤ نا، تمہیں ایک اچھی جگہ پر لے کر جاتا ہوں۔ سیام نے اسے دور ہونا چاہا جب وہ مضبوطی سے سیام کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، میرا تجھ سے وعدہ ہے تو دیوانہ ہو جائے گا اس حسینہ کا۔ یہ کہتے وہ اس کے آگے بڑھا۔ نہ جانے کیسے اس کی باتوں میں آتے سیام نے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے تھے جبکہ اس کی پشت دیکھتی نیلو بائی قہقہا لگا گئی تھی۔ جا اندر جا، تیرا سکون اندر ہے، یہ کہتا وہ مردنما عورت پر یہ جا وہ جا۔ ایک نظر اسے دیکھتا سیام دروازہ نوک کرتا اندر بڑھا تھا۔ اندر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی لڑکی نے ان 6 مہینوں میں پہلی بار اس دروازے پر ہوتی دستک پر حیرانگی سے دیکھا تھا۔ جب وہ کمرے میں آیا تھا، امبر ایک دم بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ جب وہ قریب آیا تھا، آپ کیا ہوا؟ تمہاری باہر بیٹھی باس لیڈی نے بھیجا ہے مجھے اندر، وہ مسکرا کر بولا۔ آپ تو، وہ بمشکل بول رہی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا کہے۔ وہ اس شخص کو کیسے بھول سکتی تھی؟ 6 ماہ پہلے تک وہ اس کا سب سے بڑا کرش تھا۔ چچی کے گھر جب سب میچ دیکھتے وہ بھی چھپ چھپ کر بس سیام سکندر کو دیکھتی تھی۔ اس نے ہر نماز میں سیام سکندر کو دیکھنے کی دعائیں کی تھی، اور آج وہ ملی بھی تو کس حالت میں۔ اس کی نظروں میں اپنی پہچان دیکھتے اسے یکدم یاد آیا کہ وہ کون ہے اور کہاں آیا ہے۔ اگر میڈیا تک یہ خبر پہنچ جاتی تو۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا جب امبر آگے آتی، ہاتھ لگا کر بچوں کی طرح اسے چھو کر یقین کرنے لگی تھی۔ آپ سچ میں ہیں؟ سیام حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ شکل سے بے حد معصوم لگ رہی تھی اور اس کا ایکسنٹ بھی بچوں جیسا ہی معلوم ہو رہا تھا۔ جب سیام ایک جھٹکے سے اس کے بازو سے کھینچتے اپنی طرف جھٹکا دے گیا، امبر نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ جب وہ ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ٹھہر سا گیا۔ وہ اس دنیا کی لگ ہی نہیں رہی تھی، وہ لگ رہی تھی اس دنیا سے جدا۔ اس سے پہلے سیام سکندر اس کی آنکھوں میں ڈوبتا جب وہ مردنما عورت دھاڑ سے دروازہ کھولتے اندر آیا۔ تمہیں نیلو بائی نے یاد کیا ہے؟ وہ مسکرا کر بولا تھا جب سیام نے اس کی جانب دیکھ کر حیرانگی سے تھر تھر کانپتی امبر کو دیکھا تھا۔ اب کانپ کیا رہی ہو، جلدی کرو، وہ پھر سے بولا جب امبر سر پر دوپٹہ اچھے سے جماتی باہر نکلی تھی۔ وہ پیچھے مڑا تھا۔ بابو 5 منٹ بس، ابھی آ جاتی ہے۔ دراصل انچ ہوئی ہے نا، اس لیے اسے کچھ سمجھانا ہے، سیام سے کہتا وہ یہ جا اور وہ جا۔ نہ جانے کیوں وہ وہیں بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے شناسائی دیکھ چکا تھا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ اگر کوئی عام لڑکی ہوتی تو وہ کہہ دیتا کہ وہ اس قدر مشہور ہے، کہیں نہ کہیں اس نے بھی دیکھا ہوگا، مگر ایسی جگہ پر اس لڑکی کا اس سے پہچاننا، وہ حیران ہوتا وہیں اس کا انتظار کرنے لگا۔ جب 5 کے بجائے 10 منٹ بعد کوئی کمرے میں آیا، وہ دنگ رہ گیا تھا سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر، جس کا لباس انتہائی نامناسب تھا۔ اس کی کرتی اس قدر چھوٹی تھی کہ اس کی نازک کمر اپنی خوبصورتی دکھا رہی تھی۔
اور اس قدر تنگ تھی کہ سیام کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیسے سانس لے رہی تھی۔ اس سے پہلے سیام پوچھتا کہ آپ کون ہیں، جب نظر اس کی خوبصورت سیاہ گہری آنکھوں میں موجود پانی پر گئی۔ یہ تو وہی تھی، مگر پہلے تو وہ پورے لباس میں گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا جب وہ آگے آتی سیام کے کاندھے پر ہاتھ رکھتی، اس کے پاؤں پر اپنے نازک پاؤں رکھ گئی تھی۔ یہ تم آج کی شام آپ میرے ہیں، مجھے آپ کا سکون بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے بمشکل بول رہی تھی، آنسو بار بار باہر نکل رہے تھے۔ سیام سکندر حیران تھا، ابھی کچھ دیر پہلے وہ کتنی معصوم لگ رہی تھی، اس وقت وہ اتنی ہی شاطر لگ رہی تھی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے لڑکی؟ یہ کیسی حرکتیں کر رہی ہو؟ پیچھے ہٹو۔ وہ فوراً اس سے دھکا دیتے خود سے دور کر گیا۔ جب امبر دور جا گری تھی، گرنے کی وجہ سے اس کے نشیب و فراز نے اپنی جھلک دکھائی تھی۔ وہ وہیں گری روتی ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ سیام کی نظر اس کی جھلک دکھاتے نشیب و فراز پر پڑی تھی۔ ایک دم اس کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ سیام نے نظریں پھیری تھی اور وہ فوراً وہاں سے نکلنے والا تھا، جب نیلو کے ڈر سے بھاگتی وہ فوراً سیام کا ہاتھ پکڑ گئی تھی۔ پلیز مجھے چھو لیں، میرے ساتھ رشتہ بنا لیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ دھاڑا تھا۔ پلیز دیکھیں میں اتنی خوبصورت تو ہوں، پلیز اپنا لمس دے دیں۔ وہ حیران در حیران تھا۔ وہ کچھ پوچھتا جب وہ خود ہی اٹھ کر حیرانگی سے اپنی طرف دیکھتے سیام سکندر کے سختی سے پیوست ہونٹوں پر ہونٹ رکھ گئی تھی۔ اس سے پہلے سیام کچھ سمجھتا وہ اس کے بند ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں کھینچنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ سیام سکندر کی رنگت گلال ہوئی تھی، مگر اس کا لمس عجیب سے سرور دے رہا تھا۔ سیام سکندر جو آج تک کہکشاں اپنی محبت کے قریب بھی نہیں گیا تھا، آج دوست کے کہنے پر اس گندی جگہ پر آیا تھا، مگر وہاں جو ہوا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ لڑکی جو پہلی ملاقات میں حد درجہ معصومیت رکھتی تھی، 10 منٹ بعد ہی وہ عجیب سے روپ میں آ گئی تھی، اور اب وہ مسلسل اس کے ہونٹوں سے چپکی ہوئی تھی۔ ایک لمبی کس کرنے کے بعد وہ پیچھے ہوا تھا، جب بمشکل سانس بحال کرتی امبر اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ مشکل سے سانس لیتے سیام نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ سنو لڑکی، تمہیں جتنے پیسے چاہیے بتاؤ، میں دینے کو تیار ہوں، مگر میں یہاں یہ سب کرنے نہیں آیا۔ میرا دوست بے غیرت لے کر آیا ہے، امبر کو اپنے سینے سے پرے کرتے وہ غصے سے بولا تھا۔ نہیں پلیز مجھے ایک طوائف کا رتبہ دے دیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ سیام نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تم پاگل ہو یا جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کر رہی ہو؟ جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں بنا چھوئے بھی اتنے پیسے دے سکتا ہوں جتنی تمہاری ڈیمانڈ ہے، تو پھر کیوں بار بار میرے پیچھے پڑ رہی ہو؟ اس کے الفاظ امبر کو سرخ کر گئے۔ سیام خود بھی ایسا کہنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ بار بار اس کی حرکتیں دیکھ کر شدید غصے میں آ گیا تھا۔ جب امبر نے سرخ آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، چہرے پر ایک دم سختی طاری ہو گئی تھی۔ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے چھوئیں، میرا تو بس دماغ ہی خراب ہے، لیکن مجھے لگتا ہے آپ میں مردانگی ہی نہیں ہے، آپ نامرد ہیں۔ وہ سختی سے الفاظ کہہ گئی جب سیام سکندر کے دماغ کی نسیں پھول گئی تھیں۔ اچھا، تو تمہیں میں نامرد لگتا ہوں؟ ہاں لگتے ہیں، کیا کر لیں گے آپ؟ وہ غصے سے چیخ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی سیام سکندر پر کارا وار کر گئی ہے۔ تبھی غصے میں آتا سیام ایک جھٹکے سے امبر کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا گیا۔ امبر نے نظریں اوپر اٹھائی تھی جب سے سیام اس کے ہونٹوں پر قابض ہوا تھا۔ وہ شاید امبر پر اچھے طریقے سے اپنی مردانگی واضح کر دینا چاہتا تھا۔ دیکھنا ہے میری مردانگی کا ثبوت؟ مگر یہ نہ ہو کہ تم مر ہی جاؤ۔ ایک دم پیچھے ہوتے انگلی اس کے ماتھے سے ہونٹوں تک لاتے سیام نے بے دردی سے کہا تھا۔ امبر نے اس کی وہی انگلی دانتوں تلے دبائی۔ وہ نیلو بائی کی بتائی ہوئی ہر ادا پر عمل کر رہی تھی۔ میں دیکھنا چاہوں گی وہ جس قدر لڑکیوں عورتوں میں مشہور ہے، کیا وہ اس قدر سکون بھی دے سکتا ہے؟ ایسے الفاظ کہتی وہ سیام سکندر کے جنون کو ہوا دے رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کس قدر جنونی شخص ہے۔ تو امبر نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ سیام نے دوبارہ اس کی آنکھوں کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ بے تحاشا معصوم ہے، یہاں غلطی سے آئی ہے، مگر اس کی حرکتیں دیکھ کر سیام اپنی ساری ہمدردی بھاڑ میں جھونکی تھی۔ امبر کو دھچکا لگا، ڈر کے مارے وہ کہے تو جا رہی تھی، مگر اسے آگے کا معاملہ تو سوچا ہی نہیں تھا۔
امبر کو ابھی ان سوچوں میں گم دیکھ وہ پھر سے دھاڑا تھا۔ امبر وہیں کھڑی کچھ سوچ رہی تھی جب وہ جا کر بیڈ پر بیٹھتا، اسے اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ تڑپی تھی، اس نے کبھی ایسا تو نہیں چاہا تھا۔ 6 ماہ سے وہ اس قید خانے میں رہ رہی تھی، اب تک کوئی مرد اس کے قریب نہیں آیا تھا، اور آج وہ خود ہی سامنے کھڑے مرد کو اکسا چکی تھی۔ تمہیں میری آواز نہیں آتی؟ آؤ اور آ کر بیٹھو۔ پھر وہیں جم کر کھڑے دیکھ اسے غصے سے چیخا تھا جب وہ ڈرتی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے بالکل قریب آ گئی تھی۔ اب کس بات کے نخرے دکھا رہی ہو؟ پہلے خود ہی تو میرے قریب آنا چاہتی تھی، اب جب میں بلا رہا ہوں تو کس بات کے نخرے؟ امبر نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب وہ ایک جھٹکے میں اسے کھینچتا اپنی گود میں بٹھا گیا۔ اب دکھاؤ نا اپنی ادائیں، اب کہو نا بابو قریب تو آئیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، چلو جلدی شروع کرو۔ وہ جو اپنی اس قدر آکورڈ پوزیشن پر پریشان تھی، اس کے نئے حکم پر سمٹتی تھی۔ پہلے ہی وہ بہت غلط جگہ پر بیٹھی تھی۔ سیام سکندر کے جسم میں ہونے والی تبدیلیاں اسے اچھے سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی خود جان ہوا ہوئی تھی۔ کافی نازک ہو تم، جہاں تک میں جانتا ہوں ایسی جگہوں پر تو بڑی پکی عمروں کے مرد آتے ہیں، تم ابھی تک اتنی نازک کیسے رہ گئی؟ یہ کہتا وہ اس کے اوپر آیا تھا۔ امبر کی آنکھوں سے سفید مایا مسلسل بہہ رہا تھا، وہ جنونی ہو رہا تھا، بے حد جنونی۔ امبر اپنا سارا جسم اکڑا رہی تھی جس پر وہ تیش میں آیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے سیدھا کرتا اس کی روح میں شامل ہونے والا تھا جب وہ جلدی سے پیچھے ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ چیخا تھا۔ میں طوائف نہیں ہوں، تم جو کوئی بھی ہو، اب مجھے اس بات سے مطلب ہی نہیں ہے۔ اس کے یوں پیچھے ہونے پر غصے سے چیخ رہا تھا۔ عین وقت پر وہ کس طرح خود کو قابو کر کے کھڑا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ خدا کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں، میں طوائف نہیں ہوں، آپ پہلے مرد ہیں جس نے مجھے چھوا ہے۔ مجھے ان باتوں سے کوئی مطلب نہیں، تمہاری ان آنکھوں کی معصومیت دیکھ کر مجھے یہی لگا تھا، مگر تم نے جان بوجھ کر مجھے اکسایا۔ وہ پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے کرنے والا تھا جب وہ دونوں ہاتھوں کو اس کے سامنے جوڑ گئی تھی۔ میرا نام امبر فردوس ہے، وہ کانپتے ہوئے بولی۔ سیام کے کان تک سرخ ہو گئے تھے۔ سیام نے اس کے یوں نام بتانے پر ابرو اچکائے۔ میرا بھائی اور میرے ماں باپ، ہم لاہور کے ڈیفنس ایریا میں رہتے تھے۔ ہماری چھوٹی سی فیملی ایک دوسرے کے ساتھ بے تحاشا خوش تھے۔ میرے بابا کا لاہور میں بہت اچھا کاروبار سیٹ تھا، جبکہ میرے چچا اور چچی کراچی میں رہتے تھے۔ 8 مہینے پہلے کار ایکسیڈنٹ میں میری ماں اور باپ جان کی بازی ہار گئے۔ تب میرے چچا اور چچی آئے تھے دنیا کی نظر میں اچھے بننے کی خاطر۔ ساری زمین جائیداد کی وجہ سے وہ ہم دونوں بہن بھائیوں کو اپنے ساتھ کراچی لے آئے تھے۔ کراچی مجھے آئے اور میرے بھائی کو ابھی 1 ماہ ہوا تھا جب اپنے چچا کا روپ میں نے دیکھا تھا۔ میں نے انہیں اپنی بیوی کے ساتھ واضح باتیں کرتے سنا تھا کہ جس کوٹھے پر وہ لڑکیاں بیچتے ہیں اس کوٹھے کی مالکن نے مجھے چچا کے ساتھ بازار میں دیکھ لیا تھا، اور اب وہ میرے چچا سے چاہتی تھی کہ وہ یہ نایاب ہیرا کوٹھے پر سجائیں۔ چچا کے بتانے پر چچی نے بنا 1 منٹ دیر کیے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ وہ تو پہلے ہی زمین جائیداد کی وجہ سے ہمیں برداشت کر رہی تھی۔ اس رات اپنے بھائی کو جو میں سے 4 سال چھوٹا تھا سب بتانے کے بعد ہم دونوں بہن بھائیوں نے وہاں سے نکلنے کا پلان بنایا تھا۔ اس سے پہلے ہم گھر سے بھاگ کر سڑک پر جاتے جب چچا نے دیکھ لیا، اور اسی وقت وہ مجھے وہاں سے لے جا کر سیدھا کوٹھے پر پھینکا۔ انہوں نے میرے سامنے ہی نیلو بائی سے میرا سودا کیا تھا۔ ہاں، انہوں نے ایک ہمدردی میرے ساتھ یہ کی تھی کہ نیلو بائی کو سختی سے منع کیا تھا کہ 18 سال کی ہونے سے پہلے کوئی شخص مجھے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ پچھلے 6 مہینے سے میں اس کمرے میں قید ہوں، نہ میں نے باہر کی دنیا دیکھی، نہ کسی نے اندر آ کر جھانکا۔ 2 دن پہلے میں 18 سال کی ہوئی ہوں۔ اسی رات نیلو بائی نے آ کر مجھے بتایا تھا کہ اب میں خود کو تیار کر لوں۔ اسے جس دن کوئی بڑی آسامی نظر آئی اسے میرے کمرے تک بھیج دے گی، اور دیکھیں آپ کو دیکھتی اس کی رال ٹپک گئی، اور ایسا ہی ہوا۔ اسی لیے تو میں آپ کی دستک دینے والے انداز سے حیران تھی، کیونکہ پہلے جو کوئی بھی آتا تھا منہ پھاڑ فوراً دروازہ کھول کر اندر انٹر ہو جاتا تھا۔ اس کی باتیں سنتے سیام کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر تم مجھے اپنی ادائیں کیوں دکھا رہی تھی؟ مقابل کو اس کی کہانی پر ابھی بھی یقین نہیں آیا۔ آپ کو یاد ہے جب آپ کمرے میں آئے تھے تو کچھ دیر بعد ہی وہ مردنما عورت
مجھے نیلوفر بائی کے پاس لے کر گیا تھا جب نیلو بائی نے میرے نام نہاد چچا سے بات کروائی تھی، جس میں چچا نے مجھے واضح دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے آپ کو اپنی طرف نہ لگایا یا اپنے اوپر آج ایک طوائف ہونے کا ٹھپا نہ لگوایا تو میرے بھائی کو جان سے مار دیں گے یا اسے کہیں بیچ دیں گے۔ نیلو بائی نے واضح الفاظ سے مجھے کہا تھا اگر میں نے کوئی بھی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو وہ میرے بھائی کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ سب تم مجھے اس وقت بھی بتا سکتی تھی جب میں تمہارے منہ پر پیسے پھینک کر جا رہا تھا، تو ایسی حرکتیں اور ایسی باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہے۔ میں آپ کو سب کیسے بتا دیتی؟ اس وقت میرے دماغ پر صرف یہی تھا کیونکہ نیلو بائی نے مجھے واضح الفاظ میں کہا تھا مجھے اچھے طریقے سے چیک کریں گے، اگر انہیں پتہ چلا کہ میں اپنی ابھی پاک صاف ہوں، میں بچ گئی ہوں، تو وہ میرے بھائی کو نہیں چھوڑیں گے۔ ان کا کہنا تھا وہ سیام سکندر کو جانتی ہے، اس کا شمار ایک شریف مردوں میں ہوتا ہے، مگر وہ کسی نہ کسی وجہ سے اس جگہ پر آ گیا ہے تو اسے رجا کر بھیجا جائے، مگر میں مزید نہیں کر سکتی، میری ہمت نہیں ہے، میں سچ میں ایسی نہیں ہوں۔ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اب وہ رونے لگی تھی۔ تب سیام نے ایک نظر اپنی اور اس کی حالت پر ڈال کر اس کا لہنگا اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ پہنو اسے کہتا وہ اپنے کپڑے بھی پہن گیا تھا۔ کپڑے پہنتا وہ اس کی طرف مڑا، تب تک وہ بھی خود کو ڈھانپ چکی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کے جسم کو چھوا ہے، دیکھا ہے، اپنے ہونٹوں سے نشان بخشے ہیں۔ اب اس لڑکی کو یوں چھوڑ تو نہیں سکتا۔ اگر چھوا پہلی بار تمہیں ہے تو تمہاری روح میں بھی داخلہ میرا ہی ہوگا۔ پل میں سب کچھ سوچتا وہ امبر کو حیران اور پریشان کر گیا تھا۔ تو آپ کیا کریں گے؟ وہ آنکھوں سے بہتے آنسوں کو بمشکل صاف کرتے ہوئے بولی، میں نے سوچ لیا ہے مجھے کیا کرنا ہے، تم نے بس میرا ساتھ دینا ہوگا۔ یہ کہتا وہ امبر کو پلان سمجھانے لگا۔ سارا پلان سنتی امبر کے چہرے پر خوف اور خوشی کے ملے جلے تاثرات۔ وہ اس قید خانے سے رہا ہونے کی امید تھی اور دوسری طرف ایک انجان شخص کے ساتھ جانے کا ڈر۔ اسے سارا پلان سمجھاتے وہ باہر کی طرف جانے لگا جب امبر اس کا ہاتھ پکڑ گئی۔ سیام نے بے ساختہ نظر موڑ کر سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تم سچ میں آؤ گے نا؟ اور اگر ان لوگوں نے میرا چیک اپ؟ وہ ڈرتے ڈرتے سوالیہ انداز میں بولی تھی۔ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، سب دیکھ لوں گا میں، بس جیسا کہا ہے ویسا کرو، اور میرا وعدہ ہے کل صبح کا سورج تم اس کوٹھے پر نہیں دیکھو گی۔ یہ کہتا وہ باہر نکل گیا۔ امبر بھاگ کر کپڑے اٹھاتی واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ ہاں بھائی بابو، کیسی لگی ہماری چمک چلو تجھے؟ سیام کو نیچے آتا دیکھ نیلو بائی منہ سے پان باہر تھوکتے ہوئے بولی، جب سیام نے ایک نظر اس کے میک اپ سے لدے چہرے پر ڈال کر دوبارہ سے موڑ لی۔ بہت خوبصورت، بہت، ایک دم اتنی حسین کہ میری تو نظریں ہٹنے سے انکار کر گئیں۔ کوئی کافر ہی ہوگا جو اس کو یوں بیچ راستے میں چھوڑ کر جائے، مگر ماں کی طبیعت خرابی کا فون آ گیا، اسی لیے مجھے جانا پڑ رہا ہے، مگر مجھے تجھ سے ایک وعدہ چاہیے، اس لڑکی کو میرے علاوہ کوئی چھوئے گا بھی نہیں۔ ارے یہ کیا کہہ رہا ہے، دماغ ٹھیک ہے؟ نیلو بائی فوراً اٹھی تھی۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، میری پہنچ کو تو تم بہت اچھے سے جانتی ہو، اسی وجہ سے تو انچھوئی لڑکی میرے تک پہنچائی تھی، اور جب وہ پہنچا دی تو سمجھ اب وہ مجھے پسند آ گئی، اب میرا اس پر دل آ گیا ہے۔ اور سیام سکندر کبھی اپنی چیزوں پر کسی کی نظر برداشت نہیں کرتا۔ وہ غصے سے بولا، تیرا کہنے کا کیا مطلب ہے چھورے؟ چاہتا کیا ہے تو بتاؤں گا، مگر فی الحال مجھے جانا ہے۔ اتنا کہتا وہ وہاں سے نکل گیا۔ جب پیچھے نیلو بائی حیران رہ گئی۔ سیام سکندر کی آنکھوں کی سرخی اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ سیام کے جاتے ہی وہ فوراً امبر کے کمرے میں گئی۔ وہاں جا کر امبر کو اس کے بالوں سے پکڑتی ہوئے اپنے سامنے کر گئی۔ مری ایسی کیا ادائیں دکھائی ہیں کہ وہ چھورا تو پاگل ہوا پھر رہا، مجھے کہہ کر گیا اس کے علاوہ کوئی تمہیں ہاتھ نہ لگائے۔ واہ بھائی واہ، تیرے چچا نے تو بڑی کمال کی چیز دی ہے، مجھے تو لگتا ہے بس 2-4 دن آئے گا یہاں اور پھر تجھے یہاں سے خرید کر لے جائے گا۔ نیلو بائی عجیب سے انداز میں بولی، تو کیا آپ جانے دیں گے مجھے؟ نیلو بائی کے کہنے پر وہ سوالیہ ہوئی تھی۔ نہیں، اتنی جلدی تو نہیں، ہاں اگر جو تیرے 3-4 کروڑ مجھے دے دے تو لے جائے تجھے، ویسے بھی تیرے چچا نے مجھے منع کیا ہے تجھے اس کوٹھے پر نہ رکھو، اس نے تجھے آگے کہیں بیچنے کا کہا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں اگر یہ لڑکا جذبات کی راہ میں بہک جائے اور تجھے ہم سے خرید لے تو بڑا فائدہ ہے ہمارے لیے۔
अंबर के बाल छोड़ती उसे बेड पर धक्का देते हुए बोली थी, मैंने तो सोचा था आज वो तेरे साथ रात मना लेगा और मैं अगले किसी गाहक को तेरे लिए बुलाऊं, मगर साला राशिद को 10 लाख का चेक देकर गया है कि इसके अलावा तुझे कोई छुए ना। खैर, खुद को सुबह के लिए मज़ीद अच्छे से तैयार कर ले, क्योंकि वो आएगा सुबह तेरे साथ सुहाग रात मनाने। एक जनाती कहका लगाते वो कमरे से निकल गई थी। पीछे बैठी वो आंसू बहा रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी वो अपनी किस्मत पर हंसे या अपने खरीदे जाने पर मातम करे, या यहाँ से निकलने की खुशी मनाए। ये नीलो भाई क्या कह रही थी कि तुम कहकर आया है कि इस तवाइफ को तेरे अलावा। शट अप, तवाइफ नहीं है, उसके चाचे ने उसे वहाँ बेचा है। हमजा की सुनते हुए फ़ौरन धाड़ा। वह वहाँ से सीधा अपने दोस्त के फार्म हाउस आया। हमजा को भी वहीं आने का मैसेज किया। हमजा उसके बाद कोठे से आया था। तब उसे नीलो भाई से पता चला कि श्याम क्या कहकर गया है। तो यार, ऐसी जगह पर ऐसा ही होता है। ऐसी लड़कियां खुद आती हैं, बहुत सी लड़कियों को बेचा जाता है। इसमें इतने मसले वाली क्या बात है? तुम्हारा दिमाग ठीक है हमजा? कोई लड़की मेरे सामने रो रही है, गिड़गिड़ा रही है कि मैं उसे वहाँ से निकाल लूँ, और तुम कह रहे हो कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ? तो फिर तू क्या चाहता है? क्या करेगा तू उस लड़की के लिए, बता? हमजा गुस्से से बोला। आदम को आने दे, बताता हूँ। अरे भाई, क्या बताना है मुझे? सब खैरियत तो है? तभी दरवाजे से एंटर होता, उनकी बातें सुनता। आदम मुस्कुराते हुए बोला था, पता नहीं यार इसे क्या हमदर्दी का भूत चढ़ा है। ये उदास था, सेंटी था काफ़ी, तो मैं आज इसे कोठे पर ले गया। वहाँ नीलो बाई इसकी हैसियत देखकर इसे अनछुई लड़की के पास ले गई, और न जाने इस लड़की ने उसे क्या पट्टी पढ़ाई है कि अब ये बावला हुआ फिर रहा है कि उस लड़की को वहाँ से निकलवा कर रहेगा। उसका दिमाग चेक कर। हमजा तो शदीद उकताया हुआ लग रहा था। इसके मुताबिक कराची जैसे शहर में ये सब आम बातें थी। बकवास बंद कर, तू चुप रह बस। यार तू सुन मेरी बात। आदम का हाथ पकड़कर उसे सामने बिठाते हुए बोला। वो डीएसपी था, कराची में उसकी काफ़ी पहुँच थी। हाँ बता। उसे कहने की देर थी कि श्याम उसे सब बता चुका था। सब बताने के बाद अब वो सवालिया निगाहों से आदम की तरफ देख रहा था। उसकी सारी बात सुनते आदम ने एक लंबी सांस अंदर खींची थी। यार श्याम, अगर देखा जाए तो हमजा बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुझे इन सारे चक्करों में पड़ना नहीं चाहिए। तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। यार तू गोली मार रेपुटेशन को। मुझे उस लड़की को बचाना है यार। कहकशां को खोने के बाद अब मैं उसे नहीं छोड़ सकता। क्या मतलब? क्या कहना चाह रहा है तू? हमजा फ़ौरन बोला, हाँ यार, वो मेरे दिल को भा गई है यार। वो बस इतना बोला जब आदम एक फ़ैसला करते हुए बोला, देख श्याम, सब इतना जल्दी नहीं हो सकता, और इस सब में हमें बहुत ध्यान से कदम उठाना पड़ेगा। अंबर को वहाँ से निकालने के लिए हमें वहाँ किसी के ख़ास आदमी की मदद चाहिए होगी। आदम समझते हुए बोला, हमजा यार, मैं अब इसको मज़ीद वहाँ रहने नहीं देना चाहता। मैं जल्द से जल्द से वहाँ से निकालना चाहता हूँ। श्याम बेबसी से बोला था। फिर इसका एक ही हल है, तो नीलो बाई से पैसों की बात करके देख। मुझे यकीन है वो जिस कदर भूखी औरत है, तेरे 2-3 करोड़ उसके मुंह पर मारने पर वो भाभी का हाथ तेरे हाथ में दे देंगे। क्योंकि यार, जैसा तेरा नाम, तेरी शोहरत है, अगर तू बार बार वहाँ गया तो तेरे लिए और अंबर दोनों के लिए मसला बन सकता है। इसीलिए प्लीज़ सोच समझ कर फैसला कर। आदम उसे हर तरफ से सोचने समझने का कह रहा था, क्योंकि वो जानता था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के कानून और मीडिया का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। झूठी खबर फैलने में 1 मिनट नहीं लगेगा, और वो नहीं चाहता कि उसका दोस्त जो पहले ही टूटा हुआ है फिर से अपनी पसंद को खो दे। अंबर की सारी रात आंखों में कटी थी। उसे लगता था वो कभी भी किसी भी वक्त उसे लेने आ जाएगा, मगर उसका इंतज़ार ही रहा। वो जो उसके साथ प्लान बनाकर गया था उसे यहाँ से बाहर ले जाएगा, वो तो तब से गया, वापस ही नहीं आया। उसे देखते देखते सुबह का सूरज आने लगा। अंबर को एकदम उसके अल्फाज याद आए थे कि वो सुबह का सूरज इस कोठे पर नहीं देखेगी। उसके अल्फाज याद करते उसने खुद को, जगह को देखा। वो तो अपनी वहीं थी, मतलब उसे झूठ बोल कर गया था। उसे कभी लेने नहीं आएगा, वो कभी यहाँ से जा नहीं सकेगी। मुंह पर हाथ रखकर हिचकियों से रोने लगी थी, जब एकदम नीचे से अजीबोगरीब शोर सुनाई दिया। शोर तो वहाँ का मामूल था, मगर ये शोर अंबर को अपने लिए होता महसूस हो रहा था। तभी एकदम वो मर्द औरत थाड़ से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया था। नीचे चलो। क्यों? वो डरी थी। कल रात जिसे अदाएं दिखा कर पागल किया था ना,
آج تیرا وہ دیوانہ تجھے مستقل اپنا بستر گرم کرنے کے لیے لینے آیا ہے، عجیب سے انداز میں کہتا امبر کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے کی طرف لے گیا۔ نیچے پہنچتی امبر نے سامنے نظریں دوڑائیں۔ سامنے ہی جھولے پر نیلو بائی بیٹھی پان کھانے پر مصروف تھی، اور اس کے سامنے بڑے سے صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا سیام سکندر تھا۔ ارے آؤ آؤ میری چاندنی آؤ۔ نیلو بائی کی نظر جیسے ہی ڈری سہمی امبر پر پڑی، وہ دانت دکھاتے ہوئے بولی۔ امبر نے بے ساختہ سیام کی جانب دیکھا۔ سیام کی نظریں بھی اسی پر تھیں۔ یکدم نظروں کا ٹکراؤ ہوا تھا۔ اسے وہاں کھڑے دیکھ سیام صوفے سے اٹھتا، اس کے قریب آیا تھا، اپنے کاندھوں پر پڑی چادر اس کے ارد گرد دوڑاتا، وہ ہاتھ میں پکڑا چیک ٹیبل پر رکھ گیا تھا۔ آج کے بعد تمہارا اس سے کوئی رشتہ نہیں، اور اگر تم نے دوبارہ کبھی اس کے ارد گرد دیکھنے کی بھی کوشش کی تو سیام سکندر اس کوٹھے کو آگ لگانا نہیں بھولے گا، اور آگ بھی تمہارے سمیت لگائے گا۔ ساری بات پہلے ہی کر چکا تھا۔ اس کی ڈیمانڈ کے مطابق چیک اسے پکڑاتے، امبر کو اپنے حصار میں لیے وہ اس خلیص جگہ سے باہر نکلا تھا۔ اب امبر مسلسل روئی جا رہی تھی۔ اسے گاڑی میں بٹھا گیا، مگر امبر کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ مسلسل روئے جا رہے تھے۔ تم بالکل سیف ہو، اب کبھی وہ تمہارے پاس نہیں آئیں گے۔ اسے مسلسل روتے دیکھ گاڑی مین روڈ پر سائڈ پر روکے وہ روتی ہوئی امبر سے بولا تھا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، مجھے پلیز کسی یتیم خانے میں چھوڑ دیں، میں اپنے چچا کے گھر نہیں جاؤں گی۔ وہ مسلسل ڈر رہی تھی، یہاں سے نکل تو آئی تھی، اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں جائے۔ اس کی بات سنتے سیام میں حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب ہے؟ یتیم خانے چھوڑ دوں؟ ہرگز نہیں، میں تمہیں وہاں سے یتیم خانے چھوڑنے کے لیے نہیں لے کر آیا، غصے سے کہتا وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ تو پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی، ہم اس وقت میرے گھر جا رہے ہیں، وہاں میرے اور تمہارے نکاح کا سارا انتظام ہوگا۔ نکاح؟ وہ پریشانی سے بولی تھی۔ ہاں بالکل، تم سے نکاح کروں گا تو تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکوں گا نا؟ وہ لاپرواہی سے بولا، مگر آپ مجھ جیسی ناپاک لڑکی سے۔ شٹ اپ، شٹ اپ، آئندہ کے بعد میں ایسے الفاظ تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ تم پاک ہو، پاکیزہ ہو، پہلی نظر دیکھتے ہی مجھے تم میں ایک پاکیزگی کا احساس ہوا تھا۔ وہ جو سب تمہارے ساتھ ہوا وہ کسی کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں اپنے رب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ تمہیں چھونے والا پہلا مرد بھی میں ہی تھا، محبت سے کہتا وہ ڈرائیونگ پر دھیان دے گیا، جبکہ امبر مسلسل روئی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسے ساتھ لیے اپنے محل نما جیسے گھر میں پہنچ جاتا۔ اپنے نکاح کے بارے میں وہ اپنی ماں سے بات رات میں ہی کر چکا تھا۔ انہیں بس عالیہ بیگم کو اتنا بتایا تھا کہ وہ کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، نکاح بہت سادگی سے ہوگا۔ اسے اپنی ماں کو امبر کے بارے میں یہی بتایا تھا کہ ماں باپ مرنے کے بعد اس کے چچا نے اسے گھر سے نکال دیا، اور اسے یہ بھی بتایا کہ وہ امبر سے حمزہ کے تھرو ملا ہے۔ وہ کہکشاں کو بھلانے کی خاطر امبر سے نکاح کر رہا تھا۔ عالیہ بیگم کو اور کیا چاہیے تھا؟ ان کا بیٹا اگر ان اداسیوں سے باہر نکل آتا تو انہیں کیا چاہیے؟ انہوں نے بیٹے سے مزید ایک سوال بھی نہیں کیا۔ وہ تو بے تحاشا خوش تھیں بیٹے کے نکاح میں۔ صبح سے گھر سے نکلے وہ ماں کو بتا کر گیا تھا کہ وہ ان کی بہو کو لینے جا رہا ہے۔ حمزہ اور آدم نے مل کر اس کے نکاح کا انتظام کر دیا تھا۔ امبر کو لے کر وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ تھوڑے سے فاصلے میں بھی اس کے دوست اچھا خاصا انتظام کر چکے تھے۔ اگر سیام نے اپنی ماں سے کوٹھے والی بات کو چھپایا تھا تو اس کے دوستوں نے بھی اس سے وعدہ کیا تھا کہ یہ بات یہیں دفن ہو گئی ہے۔ سہمی سے امبر کو اندر آتے دیکھ عالیہ بیگم اٹھ کر فوراً اس کے قریب گئی تھی۔ اس کا منہ چومتی اسے سینے سے لگا گئی۔ رمشا تو خود اپنی جتنی اپنی بھابھی کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ بیٹے کو تیار ہونے کا کہتے عالیہ امبر کو بھی اپنے ساتھ اوپر لے گئی، اور اس کا نکاح کا جوڑا وہ صبح سے ہی منگوا چکی تھی۔ امبر نے ایک نظر بیڈ پر بڑے خوبصورت کریم کلر کے شرارے کو دیکھا۔ وہ حیران تھی، شدید حیران۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس غلیظ جگہ سے نکل کر ایسی جگہ پر آئے گی اور اس کا نکاح ہوگا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ سیام تیار ہو کر نیچے آ چکا تھا جب عالیہ بیگم امبر کو خوبصورت سا تیار کر کے لاؤنج میں لائی تھی۔ سیام کی نظریں ٹھہر گئی تھیں، وہ لگی اتنی خوبصورت رہی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں، اوف،
अंबर ने नज़रें उठाकर सामने नहीं देखा। उसे सोफे पर श्याम के करीब बिठाते आलिया बेगम ने मौलवी साहब को निकाह शुरू करने का कहा था। कबूल है का मरहला तय करते वो दोनों एक मजबूत बंधन में बंध गए थे। निकाह होते ही श्याम के दोस्तों ने उसे मुबारकबाद दी थी। आलिया बेगम ने फौरन अंबर के सर पर हाथ रखा था, उसे सीने से लगाया था। वो जानती थी कि माँ बाप के बगैर वो बहुत उदास होगी। वो भी आलिया बेगम के प्यार में माँ की खुशबू महसूस करते रोने लगी थी। निकाह के बाद अपने दोस्तों को खाना खिलाने के बाद श्याम उनसे फ्री होता सीधा आलिया बेगम के पास गया। आलिया बेगम काफ़ी देर अंबर के साथ ही रह रही थी। अभी कुछ देर पहले ही उसे श्याम के कमरे में छोड़कर आई थी। अम्मी जान किन सोचों में गुम है? अरे मेरा बच्चा, हाँ आओ, अंदर आओ। श्याम को दरवाजे में खड़े देख आलिया बेगम मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो अंदर आ गया, आप बताएं ना, आप किन सोचों में गुम हैं? खुश तो है ना मेरे इस फैसले से? वो माँ का हाथ पकड़ता उन्हें आंखों से लगाते हुए बोला, हाँ मेरी जान, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी ये उदासियाँ मुझसे देखी नहीं जाती थी श्याम, और आज इस प्यारी सी लड़की को देखकर मुझे लगा कि बहुत जल्द तुम्हारी उदासियाँ ख़त्म कर देगी वो। मुझसे वादा करो तुम इस बच्ची को खुश रखोगे। वो काफ़ी इमोशनल हो गई थी। मम्मा प्लीज़ आप परेशान ना हो, मैं उसे हमेशा खुश रखूँगा, आप परेशान मत हो। हाँ मेरी जान, जितनी जल्दी हो सके उसके चचा से उसके भाई को भी आज़ाद करवा दो। वो आज भी रो रही थी अपने भाई को याद करके। आलिया बेगम परेशानी से बोली थी, जी इंशाअल्लाह, परेशान ना हो। सुबह मेरा साला, मेरा मतलब है इसका भाई आ जाएगा। माँ को हंसाने की खातिर वो इस तरह से बोला था। पागल। अच्छा चलो अब अपने कमरे में जाओ ना, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। उसे यूं ही अपने पास बैठे देख आलिया बेगम उसके सर पर चपत लगाते हुए बोली, अरे अरे तशद्दुद तो ना करें, जा रहा हूँ। मुस्कुराकर कहता वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। नॉक करता वो सीधा कमरे में दाखिल हुआ था। सामने ही वो परी बहकर घुटनों में सर दिए रोने में मसरूफ़ थे। उसे यूँ रोता देख श्याम परेशानी से आगे बढ़ा। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? क्या किसी ने कुछ कहा है? हुआ क्या है? उसे यूँ हिचकियों से रोते देख परेशानी से बोला था, जब अंबर ने उसकी आवाज़ पर घुटनों से अपना सर उठाया था। क्या हुआ? कुछ नहीं। वो फौरन दोनों हाथों से आंसू साफ करने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, इधर देखो मेरी तरफ और मुझे बताओ क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? मुझे डर लग रहा है। डर? किस चीज़ से डर लग रहा है? अगर चचा ने मेरे भाई को कुछ कर दिया तो, और अगर वो मेरे पीछे आ गए तो? वो रोते हुए बोली, अब तुम अंबर फिरदौस नहीं, अंबर श्याम सिकंदर हो। तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारे पीछे मैं हूँ। अब तुम रोना नहीं, खुद के लिए लड़ना। मेरे लिए तुमसे वादा है कि जब सुबह तुम्हारा भाई तुम्हारे पास होगा, प्लीज़ यूँ रो रो कर अपनी आंखें तो ख़राब मत करो। इसके साथ बेसाख्ता अंबर की आंखों तक गए थे। अभी तो मैंने तुम्हें अच्छे से देखा भी नहीं। हौसला तसल्ली देते वो एकदम जज्बात में आया था। वो आप, अंबर उसके हाथों का लम्स महसूस करती पीछे हुई थी। जब उसकी कोशिश नाकाम करते उसे एकदम अपनी तरफ खींच गया। आज नहीं, कल तो मैं रुक गया था ना, आज महरम का टैग लगवा कर आया हूँ। आज तो तुम्हें बेहोश करके ही छोड़ूंगा। और कल वाला मर्दानगी टॉपिक भी अभी रहता है। एक आंख मारता वो अंबर को सुर्ख कर गया था। वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, जब श्याम उसके होंठों पर झुकता उसके अल्फाज रुक गया। शिद्दत ही शिद्दत थी। तुम्हारा फिगर देखकर लगता है अच्छी खासी मेहनत की ज़रूरत है। हंसकर कहता वो उसकी धड़कनों पर टूट पड़ा तो अंबर की जान हवा होने लगी थी। जब श्याम को खुद से टच होता महसूस किया, अंबर चीखी थी। उसकी चीख पर मुस्कुराता वो पल भर को रुका था। आंख बंद करता वो अंबर को एक नई दुनिया से रोशनास करवा गया था। वो पागलों की तरह टूटा था कहकशां के जाने के बाद, मगर उस लड़की के पहलू में वो उसे भी भूल गया था। आज उसे लगा था जैसे वो शुरू ही से अंबर से मोहब्बत करता हो। वो सारी रात अंबर को मोहब्बत की बारिश में भिगोता रहा। कुछ बातें राज ही अच्छी लगती हैं। उसे अपनी माँ को अंबर के कोठे पर होने का नहीं बताया था। 1 साल बाद, इस साल में बहुत कुछ बदल गया था। वो अंबर के भाई को तो उसके चचा के चुंगल से अगले ही दिन आज़ाद करवा लाया था, मगर उसके बाद उसने इन सबको यूं ही नहीं छोड़ा। अंबर और उसके भाई की ज़मीन जायदाद
اس نے اس کے چچا سے چھین کر اپنی بیوی اور سالے کے نام لگوا دی تھی۔ دھوکہ داری اور امبر اور اس کے بھائی پر قاتلانہ حملہ کرنے کا کیس بنا کر انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ اس کے چچا کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اپنے شوہر کا یہ حال دیکھتی اس کی چچی تو ویسے ہی پاگل ہو گئی تھی۔ سب سیٹ ہوتے دیکھ کر سیام نے 20 سال اپنی کرکٹ ٹیم کو دوبارہ سے جوائن کیا تھا۔ خوشیاں، ہنسی، سارا کچھ اس نے کہکشاں کے جانے سے خود پر حرام کر دیا تھا۔ امبر کے آنے پر وہ دوبارہ سے جینے لگا تھا۔ اسے پھر سے زندگی سے محبت ہونے لگی تھی۔ امبر تو اب 1 منٹ بھی سیام سکندر کے بغیر نہیں رہتی تھی۔